اور یہاں ایک حدیث ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص معافی مانگے، کسی سے معافی مانگے اور وہ شخص اسے معاف نہ کرے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کل بروز قیامت میرے حوض کوثر پر نہ آئے وہ۔ اسلام سکون قائم کرنے کے لیے آیا، خوشیاں دینے کے لیے آیا، پیس دینے کے لیے آیا، دلوں کو اللہ عز و جل کے نور سے منور کر کے طبیعت کے اندر فرحت و سرور پیدا کرنے کے لیے آیا۔ ہم نے تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دی، نتیجتاً آج ہماری زندگی بربادی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے اور ہم خوشیوں کے انتظار کے اندر طویل عرصہ گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا کرنا، سمجھ گئے نا؟ خوش رہنا ہے تو معاف کرنے کی عادت اپناؤ، خوش رہنا ہے تو معاف کرنے کی عادت اپناؤ، انشاءاللہ العظیم ہمیشہ خوش رہو گے انشاءاللہ۔ یہ پہلی چیز۔ اب آئیے دوسری چیز کی طرف آتے ہیں، بھول جانے کی عادت اپناؤ۔ خوش رہنا ہے تو بولیے بھول جانے کی عادت، فرگیٹنیس، بھول جانے کی عادت۔ لے کے مت بیٹھو، تو نے یہ کہا تھا، تو نے ایسا کہا تھا۔ صدیوں تک جنگ نہ چلاؤ، بچوں تک یہ باتیں منتقل نہ کرو کہ اس نے ایسا کہا تھا، اس کی ماں نے ایسا کہا تھا، اس کے باپ نے ایسا کہا تھا، فلاں کس نے ایسا کہا تھا۔ نہیں، بھول جانے کی عادت۔ اور جو شخص بھولتا نہیں، یاد رکھتا ہے ایسی چیزوں کو جو اختلاف والی ہیں، وہ غم میں ہمیشہ گرفتار رہتا ہے، وہ ہمیشہ غم میں گرفتار رہتا ہے۔ اور بھول جانے سے غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ میں دلیل دوں گا، انشاءاللہ سمجھ میں بات آ جائے گی۔ بھول جانے سے کیا ہلکا ہو جاتا ہے؟ بولیے، غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، قبرستان یہاں شاید ہو سکتا ہے قریب ہو، کہیں ہے نا؟ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو دفن کرنے کے لیے جب لوگ جاتے ہیں، اگر باپ کا انتقال ہوا ہے تو بیٹا دھاڑے مار مار کے روتا ہے۔ اس وقت اپنے کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی کیسے گزرے گی اپنے باپ کی جدائی میں، یہ غم ہوتا ہے اس کے پاس۔ اس غم کی وجہ سے ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب تو کبھی اس کو خوشی ہوگی نہیں، کبھی مسکرائے گا ہی نہیں لگتا ہے۔ لیکن ہم اسی بچے کو 1 سال بعد دیکھتے ہیں تو کھیلتا بھی نظر آتا ہے، کھاتا بھی نظر آتا ہے، پیتا بھی نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس غم کو وہ بھول گیا، اس غم کو وہ بھول گیا، تو اس غم کو بھول جانے کی وجہ سے اسے خوشی نصیب ہو گئی۔ تو اس چیز کو یاد رکھیں، بھول جانے کی عادت رکھو، کڑواہٹ کو بھول جاؤ، آپسی اختلاف کو بھول جاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے اللہ عز و جل نے گناہوں کے حوالے سے فرمایا، گناہوں کے حوالے سے، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دفتر سے گناہ کی چھٹی ہو جائے اور تم خوشیوں سے مالا مال ہو جاؤ، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ جب تم نیکی کرتے چلے جاؤ گے تو غم یعنی گناہ خود بخود تمہارے دفتر سے مٹتے چلے جائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ غم ہوتے ہیں جسے بھول جانا ضروری ہوتا ہے، لیکن کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جسے یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے جس سے قبر میں سوال نہ ہو؟ سرکار نے فرمایا، ہاں، وہ شخص جو اپنے گناہ کو یاد کر کے روئے، اللہ اس کو قبر کے سوال سے محفوظ رکھے گا۔ تو گناہ کے غم کو یاد رکھو، گناہ کے غم کو یاد رکھو، گناہ کی خوشی نہیں۔ لفظ پر توجہ چاہوں گا،
ہمارے بہت سارے ایسے لوگ جو 40-45 کے ہو جاتے ہیں اور کالج کی لائف اور یونیورسٹی کی لائف جو گزار کر کے آتے ہیں اور وہاں جو موج مستی کیے ہوئے ہوتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے اور 40-45 کے ہوتے ہیں تو بولتے ہیں وہ زندگی کتنی اچھی تھی. اس طرح سے یاد رکھنا، یہ یاد سکون کو غارت کر دیتا ہے. بلکہ یہ سوچو کہ اس زندگی کو ہم نے کیسے برباد کر ڈالی، گناہوں کے اندر گزار دی، اور اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپسی مسائل کو اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، ایسا معاملہ ہوا، وہ یہ بولا، وہ ایسا بولا، اس کے باپ نے ایسا بولا، اس کے دادا نے ایسا بولا، اس کی ماں نے ایسا بولا، یہ سب بھول جاؤ. یہ سب جب تم بھول جاؤ گے تو تمہاری زندگی پرسکون گزرے گی. ورنہ فلاں ٹائم پر تم نے یہ کہا تھا، فلاں ٹائم پر تم نے یہ کہا تھا، اب تو ہم نہیں چھوڑیں گے اور خاندان میں رقابت ہوگی. اس لیے ایک عادت، خوش رہنا ہے تو اپناؤ، ان چیزوں کو بھول جاؤ. ان چیزوں کو بھول جاؤ جو تمہارے دل کو صدمہ دیتی ہیں، جو تمہارے دل کو تکلیف پہنچاتی ہیں، ان چیزوں کو تم بھول جاؤ. اگر تمہارے اندر بھولنے کی عادت اس قسم کی باتوں سے رہے گی، تمہاری زندگی میں خوشیاں رہیں گی اور تمہاری زندگی خوشی سے لبریز ہو جائے گی. اب آئیے تیسری چیز، اور یہ بہت اہم ہے. خوشی اللہ عز و جل نے بانٹنے میں رکھی ہے، جمع کرنے میں نہیں رکھی. خوشی اللہ عز و جل نے بانٹنے میں رکھی ہے، جمع کرنے میں نہیں رکھی. آپ شاید اس سے مال سمجھتے ہوں گے کہ مال بانٹنا، مال بھی ہے، مسکراہٹیں بھی ہیں، ٹائم بھی ہے، یہ ساری چیزیں بانٹو. آپ یہاں تک کہ کھانا بھی بانٹو، کپڑا بھی بانٹو، ٹائم بھی بانٹو. اللہ عز و جل نے اس میں خوشی رکھی ہے. میں آپ کو بتاؤں، اللہ والوں کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی کون؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جن کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. ولی کے چہرے کے اندر اتنی کشش ہوتی ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے. ان کے چہرے میں کبھی اداسی نہیں ہوتی، مایوسی نہیں ہوتی، ان کا چہرہ چمکتا ہوا ہوتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اور ایک اور بات ہوتی ہے، ولی کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا. ولی کو کسی کا ڈر نہیں. میں نے قرآن کی آیتوں میں تلاش کیا کہ یا اللہ یہ تو ولی کی صفت بتائی گئی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لیکن یہ کرتے کیا تھے جس کی وجہ سے ان کے دل میں خوف نہیں ہوتا تھا اور کوئی غم نہیں ہوتا تھا؟ کرتے کیا تھے؟ تو ایک نہیں بلکہ آیتوں کا انبار مجھے نظر آیا. آئیے سنیے 2 آیتیں میں آپ کو بتاؤں. اللہ کے ولی اس لیے خوش نظر آتے تھے اور ان کو کسی چیز کا یعنی پاسٹ کا کوئی غم نہیں، فیوچر کا کوئی ٹینشن نہیں. وجہ کیا تھی؟ تو اس کو قرآن نے مینشن کیا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ دن میں، رات میں، دکھا کر، چھپا کر اللہ کی راہ میں اپنا مال بانٹتے رہتے ہیں. یہ بانٹنے والے، یہ بانٹنے کی وجہ سے اللہ ان کے دل سے خوف کو نکال دیتا ہے اور پاسٹ کے غم سے اللہ عز و جل انہیں نجات عطا فرماتا ہے. اور پھر یہ نہیں کہ دھندا اچھا ہو تو بانٹے اور مندے میں نہ بانٹے. نہیں، اللہ والوں کی شان قرآن بیان کرتا ہے، الذین ينفقون اموالهم الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور غم میں بھی. یعنی خوش ہوتے ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں اور غم میں ہوتے ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں.
اس لیے ان کے چہرے پر بہت بشاشت ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ خوش نظر آتے ہیں. اللہ ان کو غم سے بے نیاز کر دیتا ہے اس لیے کہ وہ بانٹنے والے ہوتے ہیں. اب سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتاؤں, ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ سخی کبھی اداس نظر نہیں آئے گا اور بخیل ہمیشہ اداس نظر آئے گا. آپ سخی کو دیکھیں گے وہ مسکراتا ہوا دکھائی دے گا آپ کو, لیکن بخیل کو ہمیشہ آپ دیکھیں گے منہ لٹکایا ہوا, حل من مزید, حل من, اور آئیے, اور چاہیے, اور چاہیے, اور چاہیے. سخی کو اللہ عز و جل خوشیاں عطا فرماتا ہے. بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, السخی حبیب اللہ ولو کان فاسق. سخی اللہ کو محبوب ہے اگرچہ وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو, اگرچہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو. اللہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی اللہ کا حبیب ہے, اللہ کا محبوب ہے. تو اگر آپ خوشی چاہتے ہیں تو بانٹنے میں اللہ نے خوشی رکھی ہے. بانٹتے جاؤ, مسکراہٹیں بانٹتے جاؤ, جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اسے بانٹتے جاؤ. اور بانٹنے میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں, جو خود کو پسند ہو وہ بانٹو تو خوشی ملے گی, جو خود کو پسند نہیں وہ دو گے تو خوشی نہیں ملے گی. آپ دیکھ لیں ہم بہت کچھ دیتے ہیں, کل کا سڑا ہوا کھانا دے دو, پھٹے ہوئے کپڑے دے دو تو خوشی نہیں ملتی. لیکن اگر آپ خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی پسند کی چیزوں کو بانٹ کے ذرا دیکھو, خدا کی قسم دل خوشی سے لبریز نہ ہو جائے تو مجھے بتائیے گا. اپنی محبوب چیز کو دو, اپنی پسندیدہ چیز کو دو. قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ نہ دے دو. تو بانٹنے میں خوشی ہے, بانٹنے میں خوشی ہے.